अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इत्तेहादी हुकूमत का असम्बली तहलील करने से इनकार, मुद्दत पूरी करने पर इसरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ के घर पर हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक, फौरी इंतखाबात इत्तेहादियों के लिए नुकसानदेह करार। तहरीक इंसाफ के लाहे अमल का इंतजार। साद रफीक कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमती मुद्दत से मुतालिक शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाए। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मकबूलियत का पैमाना नहीं। 5 सीटें नून लीग और इत्तेहादियों ने जीती। शादियाने किस बात पर बजा रहे हैं? तूफान थमेगा, उसके आगे बंद बांधेंगे। खान साहब को मर्जी का चीफ जस्टिस, मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार थे, तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहे गिरा दें। शहबाज हुकूमत का ऑन ऑफ स्विच हमारे पास है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत के 5 से जायद MNAs राब्ते में हैं। जरदारी ने भुट्टो से वफा नहीं की, नून लीग से क्या करेगा? 23 जुलाई को राना सना के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा भी पाबंदी लगा दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद दिन हैं, फैसला कर लें कि खुद जाएंगे या हम भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले तो ये उनकी मर्जी है। अवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को घसीटेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। ये अपने जाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर तरजीह देते हैं। ये हालात रहे तो साथ नहीं चल सकते। इत्तेहादियों का शहबाज को इंतबाह। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में MKM पाकिस्तान ANP मोहसिन दावड़ फट पड़े। जराये के मुताबिक वसीम अख्तर ने वजीर आजम से कहा कि मियाँ साहब महंगाई को काबू करें। महंगाई इत्तेहाद को कमजोर कर रही है। ऐसे हालात रहे तो इलेक्शन में इत्तेहाद कायम नहीं रख सकेगी। मोहसिन दावड़ ने कहा कि मियाँ साहब अली वजीर को इंसाफ नहीं दे सके, अवाम क्या तवक्को रखें? अली वजीर को रिहा नहीं करा सके, इमरान खान को पकड़ नहीं पा रहे, हुकूमत क्यों ली थी? वजीर आजम शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को दिलासे, बोले परेशान ना हो, महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की आलमी कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। तरफ तो मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। इलेक्शन हार गए हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी राना सनाउल्लाह को बनाना? 5 MPs गायब करने की धमकी। चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। परवेज इलाही कहते हैं राना सना शरीफों के काबू में नहीं। मरियम ने शिकस्त और गलतियों का एतराफ़ किया। क्या राना सनाउल्लाह को लगाना भी उनकी गलती थी? महंगाई उरूज पर है, मईशत ठीक नहीं होगी। मिफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है। मियाँ महमूद रशीद बोले इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं ये लोग गुंडागर्दी और दहशतगर्दी पर उतर आए। पंजाब में कुछ अरकान असेंबली को उठाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। राना सना एंटी करप्शन और FIA से हमारे बंदों को उठवाएगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल दोपहर को मेरे घर में, मेरे बेडरूम में एक कॉफी टेबल है। ये डिवाइस निकला, यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। पूरी इन्वेस्टिगेशन की कल शाम तक, तो पता चला ये वॉइस रिकॉर्डर। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी के घर से जासूसी का आला बरामद। शीरी मजारी कहती हैं मेरे कमरे में लगाकर जासूसी की कोशिश की गई, आला बरामद कर लिया। वॉइस रिकॉर्डर कॉफी टेबल के नीचे छुपाया गया था। हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वाक़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। PTI रहनुमाओं को अपने अपने घरों की तलाशी लेने का मशवरा। कायम मकाम चेयरमैन नायब ज़ाहिर शाह ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 24 जून को PAC ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। 7 जुलाई की मीटिंग के मिनट्स कलअदम करार दिए जाएं। PAC को कार्रवाई से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। पार्लियामेंट का मुतबादिल नहीं, नैब तरमीमी मामला वापस भेजना चाहते हैं। नैब कानून ने बहुत से मामलात में रुकावट पैदा की। ब्यूरोक्रेसी पर बुरा असर पड़ा। सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं। मुनासिब होता इन सवालात पर पहले पार्लियामान में बहस होती, मगर नहीं हुई।
پارلیمان کے اختیار میں مداخلت بہت سوچ سمجھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ نیب ترامیم کے خلاف آئین ہونے پر حکومت سے جواب طلب۔ جسٹس اعجاز الحسن بولے کہ پیسہ بیرون ملک منتقلی بھی جرم نہیں رہا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ترامیم پارلیمان نے کی ہیں، کیا قانون سازوں کو استحقاق استعمال کرنے نہیں دینا چاہیے؟ اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے کی ہے یا نہیں۔ مقامی حکومت کا نظام پورا سندھ کے اندر جو ہے، اس میں کوئی اختیارات عوام کے پاس منتقل ہی نہیں ہوتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات ایک خاندان کے پاس ہو۔ سندھ کا بلدیاتی نظام عوام کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے ہے۔ تمام اختیارات اور وسائل پر ایک خاندان قابض ہے۔ سڑکیں بننی ہوں، کالج میں داخلہ یا پھر نوکری، عوام کو اپنے حق کے لیے اس خاندان سے پرچی لینا پڑتی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا حیدرآباد میں بلدیاتی مہم کے دوران خطاب، کہا کراچی سے پتنگ کا صفایا کیا، اب پورے سندھ میں بلہ چلے گا۔ ڈالر ریکارڈ مہنگا، سٹاک میں مندی، فچ نے بھی ریٹنگ منفی کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 روپے 80 پیسے مہنگا، 224 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 225 روپے تک میں ٹریڈنگ۔ 3 ماہ میں ڈالر اب تک 42 روپے مہنگا ہو چکا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 950 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق IMF معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں۔ 2022 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ارب ڈالر رہا۔ آئندہ مالی سال یہ خسارہ 10 ارب ڈالر رہنے کا اندازہ ہے۔ مہنگے ایندھن کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ IMF سے معاہدے کے باوجود روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ معاشی بدحالی شریفوں کی معیشت اور انتظامیہ چلانے کی ناتجربہ کاری ظاہر کرتی ہے۔ ان کا تجربہ صرف لوٹ مار، منی لانڈرنگ اور NRO حاصل کرنے میں ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ، لکھا امریکی سازش کے تحت عدم اعتماد کی تحریک کے وقت ڈالر 178 روپے کا تھا۔ رجیم چینج اور پاکستان کو اس صورتحال تک پہنچانے والوں کا قوم احتساب کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی الیکشن کمیشن سے PTI فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی درخواست۔ کہتے ہیں کہ اداروں پر شرمناک حملوں کے باوجود عمران نیازی کو طویل عرصے سے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کا شہباز شریف کو جواب، کہا نالائق اعظم، یہ فورن فنڈنگ نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ الیکشن کمیشن کو کیسے فیصلے کا حکم دے رہے ہو؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی مکمل ہو چکی۔ دونوں جماعتوں نے بینک اکاؤنٹس چھپائے۔ پیپلز پارٹی نے 36 کروڑ اور نون لیگ نے 66 کروڑ کا حساب نہیں دیا۔ دونوں کو لاڈلر نہ بنایا جائے۔ PP7 راولپنڈی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ ریٹرننگ آفیسر نے فیصلہ محفوظ کیا۔ PTI کے امیدوار کا تمام پولنگ اسٹیشنز کی گنتی کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار کی جانب سے دوبارہ گنتی کی مخالفت۔ دونوں چیف سیکرٹری بزدل ہیں۔ جس طریقے سے 25 جون کو آگ کے نیچے جس طریقے سے تشدد ہوا، واسطی مشینری استعمال، اس طریقے سے ووٹ خریدے گئے، پولیس گردی ہوئی اسمبلی کے اندر، کہ جس دن ہماری حکومت آئے تو میں گزارش کروں گا اپنی پارٹی سے دونوں کے خلاف، راؤ سردار اور کامران جو چیف سیکرٹری ہیں، دونوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری مجرم ہیں، عہدے چھوڑ دیں۔ ان کی ناک کے نیچے ریاستی مشینری کا استعمال ہوا، ووٹ خریدے گئے، پولیس گردی ہوئی۔ دونوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، بغیر مراعات کے ریٹائرڈ کیا جانا چاہیے۔ ان دونوں کی نسلیں کبھی اپنا تعارف نہیں کروا سکیں گی۔ شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر عدالت سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بنے قانون کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تو قاسم سوری کی رولنگ والے معاملے پر بھی نظر ثانی کرے۔ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ سے سیاسی انتقام نہیں لیں گے، انسانیت دکھائیں گے۔ PP 288 سے نو منتخب PTI MPA کا جشن۔ ڈیرہ غازی خان میں سردار سیف الدین کھوسا نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ خوشیاں منائیں۔
قبائلی عمائدین کے ہمراہ بلوچ روایتی رقص جھومر بھی ڈالا۔ سندھ حکومت ایک بار پھر بجلی بجٹ پالیسی پر کار فرما، صوبے بھر میں مارکیٹس رات 9 بجے بند ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری، شادی ہال بینکویٹس رات 10:30 بجے بند ہوں گے، ریسٹورنٹ سینما ہال رات 11:30 بجے بند کیے جائیں گے، پابندی 16 اگست تک برقرار رہے گی، ہفتے کے دن کاروباری اوقات کی پابندی نہیں ہوگی، اسلام آباد میں بھی کاروباری اوقات میں نرمی ختم، انتظامیہ کا آج سے دکانیں مارکیٹس 9 بجے بند کرنے کا حکم، ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کا وقت رات 11:30 بجے تک ہے۔ پشاور کے علاقے صدر میں 2 ہفتوں میں 3 بچیوں سے مبینہ زیادتی، درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد 2 بچیوں کو قتل کر دیا گیا، بچیوں کی عمریں 11 سال، 7 سال اور 5 سال ہیں، پولیس کی تحقیقاتی ٹیمیں تاحال ملزموں تک پہنچنے میں ناکام، پولیس حکام کا کہنا ہے 200 سے زائد افراد کے ڈی این اے سیمپل لے لیے گئے، خفیہ اداروں سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ لاہور کی عدالت کا دعا زہرا کو دارالامان بھیجنے کا حکم، عدالت نے حکم دعا زہرا کے بیان پر دیا، عدالت میں دعا زہرا نے بیان دیا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، خطرناک نتائج کی سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عدالت سے دارالامان بھیجنے کی استدعا بھی کی۔ کراچی کی عدالت کا دعا زہرا کیس میں پولیس حکام کو تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم، دعا کے والد مہدی کاظمی نے تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی استدعا کی تھی۔ بارش اور اندھیرے میں موٹر سائیکل نالے میں جا گری، میاں بیوی اور 2 بچے پانی میں ڈوبے، خاتون کی لاش نکال لی گئی، 2 ماہ کے بیٹے کا تاحال کچھ پتہ نہ چلایا جا سکا، اپنی مدد آپ کے تحت لاش نکالی، کوئی اہلکار مدد کو نہ آیا، کہاں ہے مرتضی وہاب، کہاں ہے مراد علی شاہ، کہاں ہے بلاول بھٹو، ورثاء کی دہائی، سندھ حکومت کی بے حسی برقرار، ایک اور نوٹس، ایک اور تحقیقاتی کمیٹی، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ ناصر حسین شاہ نے الٹا 2 لوگوں کو بچانے کا کریڈٹ بھی لے لیا، کہا جو موٹر سائیکل گری اسے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نکالا۔ انڈر پاس بنایا گیا ہے اور یہ بارش تو ابھی ہوا نہیں ہے کہ گاڑیاں جام ہو رہے ہیں، بولیں گے جی بھٹو ذلیل لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے، آپ حال دیکھ لیں، اس سے پیچھے اس سے برا حال ہے، بالکل ناکارہ گھٹیا مٹیریل جو ہے نا لوگ لگا لیتے ہیں، گاڑیوں کا کتنا نقصان ہے، پھر ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ کراچی میں بارشوں نے سندھ حکومت کی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا، شہر بھر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہر کے صنعتی مرکز سائٹ سے گزرنا تو امتحان بن گیا، جگہ جگہ گڑھوں نے گاڑیوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا، سب سے زیادہ ٹیکس دینے اور زر مبادلہ لانے والے علاقے کا کوئی پرسان حال نہیں، شہری کہتے ہیں سندھ حکومت نے زندگی اجیرن کر دی، شہریوں کے مسائل کے حل میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ظلم نہ کرو، غریب مزدوروں سے کھانا مت چھینو، لنگر خانوں کی بدحالی پر مزدور رو پڑا، شہباز حکومت دہائیاں، مزدوروں نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہتے ہیں عمران دور میں چاول بھی ملتے تھے اور گوشت بھی ملتا تھا، اب صرف آلو ٹنڈے کا سالن ملتا ہے اور وہ بھی بہت ناقص ہوتا ہے، باہر سے عمران خان کا نام اور تصویر بھی لے گئے، اندر سے کھانے کا معیار اور مزدور کا وقار بھی گیا، مجبور ہیں دہاڑی نہ لگے تو یہی کھانا کھانا پڑتا ہے۔ ٹرانس پشاور نے لندن میں بہترین اسمارٹ ٹکٹنگ پروگرام کا بین الاقوامی ایوارڈ جیت لیا، فائنلسٹ میں انڈونیشیا، برازیل، آسٹریلیا، نیو یارک، نیو ساؤتھ ویلز اور قازقستان کے میٹرو پروجیکٹس شامل تھے۔ گول ٹیسٹ میں پاکستان تاریخ بنانے کے قریب، 342 رنز کے تعاقب میں چوتھے روز 3 وکٹس کے نقصان پر 222 رنز بنا لیے، شاہینوں کو جیت کے لیے مزید 120 رنز درکار، اوپننگ بیٹر عبداللہ شفیق کی شاندار سنچری، کپتان بابر اعظم نے 55 رنز بنائے، سری لنکن ٹیم دوسری اننگز میں 337 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، محمد نواز نے 5 اور یاسر شاہ نے 3 وکٹس حاصل کی۔ خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ، باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।